ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ان میں سے کچھ اہم مسائل. پہلا مسئلہ طرق تدریس کا صحیح طور پر نہ پایا جانا. طرق تدریس کیا ہے؟ جو اسالیب تعلیم اور وسائل تعلیمیہ ہیں ان کا صحیح طور پر استعمال نہ کیا جانا، کیونکہ ہمارے مدارس بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں کوشاں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پروجیکٹر یا ایسے وسائل اختیار نہیں کر سکتے جو عصری تقاضے ہیں اور ہمارے بچوں کو وہ دے نہ پائیں. اس بنا پر ہمارے پاس جو تعلیمی طریقہ ہے وہ پرانا تقلیدی طریقہ ہے، جس کو شارٹ کٹ میں میں کہوں خود واقعی، کہ آپ جو پڑھایا جاتا ہے وہ پڑھیں اور واپس ہمیں وہی اختبار میں ایگزام میں لوٹائیں. یہی ہوتا ہے کہ بچہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز نہیں لے پاتا، جو سبق اس کو پڑھایا جاتا ہے وہی پڑھتا ہے اور پھر ایگزام میں اختبار میں جا کر وہی لکھتا ہے. نمبر 2، ہمارے بچوں کو جب مدارس میں داخل کیا جاتا ہے یا بنیادی تعلیم دی جاتی ہے تو بیک وقت انہیں کئی چیزیں ان کے سر پر لاد دی جاتی ہیں، مختلف زبانیں، فارسی عربی پڑھنا. نمبر 2، علوم اعلیٰ، علوم فلسفہ اور منطق، اور ان علوم کے پڑھانے میں اتنی مدت اور طاقت صرف کی جاتی ہے کہ اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو ہمارا بچہ مشکل سے مشکل عبارتیں حل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. لہذا تفسیر بیضاوی اور تفسیر جلالین تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن تفسیر شناسی مفقود ہو جاتی ہے. تفسیر شناسی نہیں آتی ہمارے بچے کے اندر. گزارش یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو بنیادی علوم ان کے مادری زبان میں پڑھایا جائے، ادراک اور فہم کے ساتھ پڑھایا جائے، اور انہیں بالکل کھلے انداز میں پڑھایا جائے، اور ان کے لیے کتابیں جدید طرز کی لائی جائیں، نہ کہ پرانے تختیہ انداز میں بڑی بڑی تختیاں ہوں جن کو دیکھ کر پڑھنا ہی مشکل ہے تو سمجھے گا کیسے. ہمارے پاس جو بڑی بڑی کتابیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ پرانی تختیاں ہیں. لہذا وسائل تعلیم کو بدلنا چاہیے اور طرز تعلیم کو بدلنا چاہیے. اور اسی طرح سے جو مدارس کے اندر درپیش جو مسائل ہیں عمومی طور پر وہ یہ ہیں کہ ہم جو داخلی مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ اقتصادی مسئلہ ہے. اقتصادی مسئلہ، اس کی وجہ سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم اساتذہ کا اختیار کرتے ہیں تو ان کے اندر تربیت کا فقدان ہوتا ہے. تربیت کا فقدان یعنی اساتذہ کا جو اختیار ہوتا ہے تو انہیں جیسے ہو بس اچھے اخلاق کے ہوں انہیں اختیار کر لیا جاتا ہے. اگر آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں وہاں کسی لیکچرر کو لیا جاتا ہے تو اسی سبجیکٹ کے لیکچرر کو لیا جاتا ہے، کسی اور سبجیکٹ کے نہیں لیا جاتا، اور اسے اتنے ہی مادے دیے جاتے ہیں، اتنے ہی سبجیکٹ دیے جاتے ہیں جتنے وہ پڑھا سکتا ہے. 9-10 مادے نہیں لا دے جاتے. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو مادہ استاد کو پڑھانا ہے اس کی تربیت اسے نہیں ہوئی ہوتی، تو لہذا جیسے اس نے ٹرانسلیشن کے انداز میں پڑھا ہے وہی انداز سے یہاں پڑھانے کی کوشش کرتا ہے. عموماً مسائل کافی ہیں. میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو تجاویز بھی ہیں اور میری دلی تمنا بھی ہیں. سب سے پہلے کوشش کریں کہ ہمارے دینی مدارس کے بچوں کے اندر اعتماد کی راہ ہموار ہو، اعتماد کی فضا ہموار ہو، ان کے اندر خود اعتمادی آئے اور ان کے اندر مثبت سوچ عام ہو، مثبت انداز میں وہ سوچیں، ان کے اندر ابتکار کی صلاحیتیں پیدا ہوں، تحقیقی رجحانات پیدا ہوں، اور وہ جب سوچیں تو اچھا سوچیں، بلند سوچیں، اپنے عزائم بلند رکھیں اور اپنے اندر اعتماد رکھیں. نمبر 2، جو ہماری سند ہمیں دی جاتی ہے، جو طلباء کو سند دی جاتی ہے، ان اسناد کو حکومتی اور سرکاری طور پر تسلیم کروایا جائے، منظور کروایا جائے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے دینی مدارس کے طلباء کو، فارغ التحصیل طلباء کو دیگر مدارس میں یا یونیورسٹیز میں بیرونی ملک یا داخل ملک جو یونیورسٹیاں ہیں وہاں اعلیٰ تعلیم کا موقع فراہم کیا جائے. اسی طرح سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ ہمارے مدارس کو نئی سہولیات فراہم کی جائیں، چاہے وہ لیپ ٹاپ ہوں یا ہماری لائبریریاں ہوں. ہماری لائبریریاں جدید طرز کی ہوں، جیسے ڈیجیٹل لائبریری ہو، وہاں انٹرنیٹ کی سہولت ہو، وہاں وہ چیزیں میسر کروائی جائیں جو عموماً اسکول میں کروائی جاتی ہیں. ہمارا بچہ انہزام نفسی میں نہ ہو
یعنی وہ اپنے ساتھی کو جب وہ اسکول میں پڑھنے والے بچے کو دیکھے تو یہ نہ محسوس کرے کہ میرا ساتھی مجھ سے زیادہ اچھا پڑھا لکھا ہے، یا اس کے پاس ثقافت عامہ میرے سے زیادہ بلند ہے، یا اس کی تنخواہ مجھ سے زیادہ ہے، یا اس کا رہن سہن اور جینے کا طریقہ، اس کا لائف اسٹائل یا پرسنالٹی اس کی مجھ سے بہت اچھی ہے۔ جدید طرز اور جدید اسلوب، جدید وسائل فراہم کیے جائیں، ہماری لائبریریاں اچھی ہوں، ہمارے مدارس کو وقتی تقاضوں کے مطابق ہم آہنگی دی جائے، عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ان کو وسائل دیے جائیں، اور اسی طرح سے عاجزانہ گزارش یہ بھی ہے کہ ہمارے اساتذہ کی تنخواہیں اور ان کی اقتصادی حالت کو مضبوط کیا جائے۔ اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہمارے مدارس کی اقتصادی حالت مضبوط کی جائے، چاہے وہ یہ ایک طرح یہ ہے کہ آپ حکومتی طور پر ایک عام بجٹ یا ایک خاص بجٹ پاس کروائیں جو ہمارے مدارس کو ملے اور اس کے ذریعے سے ہمارے مدارس کی خدمت ہو۔ اگر یہ نہ ہو تو ارباب علم، ارباب مال سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اوقاف قائم کریں جن اوقاف کے ذریعے ہمارے مدارس کی مدد ہو، ہمارے اقتصادی کمزوری دور ہو، ہمارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم فراہم ہو، ہمارے بچے بھی سینہ زور کر کے، سینہ آگے کر کے جئیں اور یہ محسوس کریں کہ وہ بھی زندگی کے تقاضوں کے ساتھ سیدھے چل رہے ہیں۔ اور آخر میں گزارش یہ ہے کہ یہ دینی مدارس یہ جو بچے پیدا کرتے ہیں یہ داعی ہیں اور مبلغ ہیں۔ دینی مدارس کی اصل ذمہ داری ساری بنوع انسانیت کو دینی تعلیم دینا ہے، دعوت دینا ہے، توحید کی دعوت دینا ہے، دین کی تعلیم اور تربیت دینا ہے۔ اور ہمارے مدارس یہ داعی جو پیدا کرتے ہیں یقیناً یہ دین کے داعی ہیں۔ خیال رکھیں کہ ہم خیر امت میں سے ہیں، ہم داعی ہیں اور یہ ساری بنی نوع انسانی مدعو ہے۔ اللہ دعا کریں کہ ہمارے مدارس ایسے بچوں کو پیدا کریں جو ساری بنی نوع انسانیت کے غیر مسلموں میں دعوت کو عام کریں، اسلام کی تعلیمات کو عام کریں، اسلام کے محاسن کو عام کریں، اسلام کی خوبیوں کو عام کریں، حکمت عملی اور وسطیت، محبت اور علمی سطح کی بنیاد پر اپنی دعوت کو عام کریں اور اپنی دعوت کو غیر مسلموں تک پہنچائیں اور ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں، علمی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نیک توفیق دے، سیدھی راہ پر چلائے اور ہمارے بچوں کو داعی اور مبلغ بنائے۔ اے اللہ ہمارے مدارس کے مسائل کو دور فرما، اے اللہ تو ہی ہر طرف ہر قسم کا مشکل کشا ہے۔ اے اللہ ہمارے مدارس کے خارجی، داخلی، اقتصادی، سماجی، سیاسی ہر قسم کے مسائل کو تو حل فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا